اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 176 سے آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج اصحاب الایکہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جب 7ویں قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ 7 تاریخی واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہوں نے جب اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ پیدر پہ ہم یہ اس صورت میں پڑھ چکے ہیں 7 قوموں کا تذکرہ۔ تو آج جس قوم کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، قوم لوط کے بعد یہ اب ہے اصحاب الایکہ۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کذب جھٹلایا اصحاب الایکہ، ایکہ والوں نے، بن والوں نے، ایکہ بن کو کہتے ہیں، المرسلین رسولوں کو، ایکہ والوں نے یا بن والوں نے جھٹلایا رسولوں کو۔ یہ اصحاب الایکہ جو تھی یہ قوم تھی، یہ کون سی قوم تھی؟ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور ہم پہلے پڑھ چکے سورہ اعراف اور سورہ ہود میں کہ اصحاب مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو یہاں اصحاب الایکہ کی طرف تذکرہ ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اصل میں ایک ہی قوم ہے، اصحاب الایکہ یا اصحاب مدین، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ جنہوں نے کہا یہ ایک ہی قوم ہے، ان کا جو دلیل جو ہے ان کے پاس وہ یہ ہے کہ جرم یا خطائیں جو ان کی تھی ایک قسم کی تھی، وہ بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی تجارتی بددیانتی جو تھی دونوں کے اندر موجود تھی۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا یہ ایک ہی قوم تھی اور ایک ہی رسول ان کی طرف بھیجا گیا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام۔ جبکہ دوسرے مفسرین جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قومیں الگ الگ تھیں، یہ البتہ جرم دونوں کے سیم تھے، دونوں کے اندر تجارتی بددیانتی پائی جاتی تھی۔ اب صحیح بات جو ہے کچھ مفسرین کے نزدیک، جو صاحب تفہیم القرآن ہے سید مودودی علیہ الرحمہ، انہوں نے تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ اصل میں یہ 2 الگ الگ قومیں تھیں، لیکن ایک ہی کی نسل سے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی کتورہ جن کا نام تھا، اور کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ان کی کنیز تھی، بہرحال بیوی تھی یا کنیز، ان کی جو اولاد تھی، انہی کی اولاد میں سے یہ دونوں قبیلے تھے۔ ایک جو تھا وہ یہیں تبوک کے مقام پہ بسا ہوا تھا، اس کا پرانا نام ایکہ تھا، اور دوسرا بھی حجاز اور فلسطین کے درمیان کا جو علاقہ ہے، شمالی حجاز اور فلسطین کے درمیان علاقہ، وہ بسا تھا وہاں پہ، وہ بھی انہی کی اولاد تھی۔ یہ نزدیک بستی تھی۔ یہ 2 بڑی شاہراہیں جو تھیں، تجارتی شاہراہیں بڑی بڑی، ان کے قریب یہ دونوں قبیلے بستے تھے، اور دونوں کی طرف ایک ہی رسول کو بھیجا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کی زبان ایک تھی اور بالکل قریب بستے تھے، بلکہ بعید نہیں کہ ایک جگہ بھی یہ بستے تھے بعض لوگ، اور ایک دوسرے کے قبیلوں میں انہیں شادیاں بھی کی تھی، کافی قربت تھی ان میں، اور زبان بھی ایک تھی۔ اس لیے ایک ہی پیغمبر ان کی طرف بھیجا گیا، ایک ہی رسول بھیجا گیا، وہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ یہ وہی شعیب علیہ السلام تھے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، 5ویں پشت میں، یعنی ان کا جو تھا شعیب علیہ السلام کا 5ویں نمبر کا جو ان کا دادا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو یہ وہی شعیب علیہ السلام تھے۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کذب اصحاب الایکہ، اور ایکہ کے میننگ جو عربی میں ہے گھنے درختوں کے، گھنجان درخت جہاں ہوں، کافی
ان کا کہنا یہ کہ یہ علاقہ ایسا تھا کہ بڑے گھنے درخت تھے یہاں پہ، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا، اس جگہ کو ایکا کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کی ایک قرأت یہ بھی ہے، اصحاب الایکا بھی اسے پڑھتے ہیں، اور ایک قرأت اس کی ہے لائکا، دونوں۔ تو تفسیر قرطبی میں آپ دیکھیں گے انہوں نے لکھا ہے کہ اصل انہوں نے حوالہ دیا ہے وہاں پہ، انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے ہم قرآن پاک میں مکہ اور بکہ دونوں یہ الفاظ آئے ہیں ایک ہی جگہ کے لیے، اسی طرح سے یہ ایکا اور لائکا یہ بھی آئے ہیں ایک ہی جگہ کے لیے۔ گویا جنہوں نے اس کو لائکا پڑھا ہے، جنہوں نے اس کو ایکا پڑھا ہے یہ وہی جگہ، یعنی گنجان درختوں والی جگہ۔ تو اس جگہ یہ قوم بستی تھی، اس لیے ان کو کہتے تھے اصحاب الایکا۔ تو فرمایا جھٹلایا اصحاب الایکا نے، ایکا والوں نے، بن والوں نے جھٹلایا رسولوں کو، اذ قال جب کہا لہم ان سے شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم خدا کے قہر سے نہیں ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا گیا امانت دار رسول ہوں، بے شک میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، وہ امانت لے کر مجھے بھیجا گیا ہے، میں رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم ڈرو اللہ سے، واطیعون یعنی اطیعونی، تم میری اطاعت کرو، تم میری فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کام پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا اس کام پر۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے، یعنی میں امیدوار ہوں کہ اس کام پہ جو اجر مجھے ملے گا وہ میرا رب دے گا مجھے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ برابر وہی الفاظ جو باقی رسولوں نے دہرائے، یہی، کیونکہ ایک تمام رسولوں کی جو دعوت ہے وہ یہی رہی ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری کی طرف، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، یا اللہ کی بھی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، بھی اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، یا الگ سے کہیں گے ہم تو اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت۔ اب اس کمزوری کا، اب اس جرم کا تذکرہ جو ان کے اندر پایا جاتا تھا، جو اخلاقی خرابی ان کے اندر پائی جاتی تھی، جس قسم کی خامی ان کے اندر تھی، اخلاقی خامی، اب اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے جہاں یہ باتیں کی، کیونکہ ان کے اندر بھی شرک جو تھا اس نے جگہ پائی تھی اور توحید سے وہ دور ہوئے تھے، ایک تو یہ جرم تھا، اور دوسرا جرم جو ان کے ساتھ تھا وہ اخلاقی جرم، اس کا تذکرہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا اوفوا الکیل، پورا پورا پیمانہ بھرو، یعنی پورا کرو تم معاف، ولا تکونوا من المخسرین، اور گھاٹا دینے والوں میں سے نہ بنو، یعنی تم لوگوں کو گھاٹا نہ دیا کرو، پیمانہ بھر کر دیا کرو، جب ماپو کوئی چیز تو ٹھیک ٹھیک ناپ کر دیا کرو۔ وزنوا، اور تولا کرو، وزن کیا کرو اور تولو تم، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے، ہوا سے، القسطاس ترازو کو کہتے ہیں، مستقیم و سیدھا، یعنی برابر، جب لو کسی سے برابر لو، جب دو کسی کو تو برابر دو۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ لیتے بار جب انہیں لینا ہوتی کوئی چیز لوگوں سے تو اس وقت بھی وہ ڈنڈی مارتے تھے، اور بالکل پتہ نہیں چلتا تھا دینے والے کو کہ ہمارے ساتھ کوئی بددیانتی ہو رہی تھی، بڑے ماہر تھے وہ۔ اور جب بیچتے بھی تھے تو بیچتے بھی اس قسم کی ڈنڈی مارتے تھے، اس انداز سے وہ کم تولتے تھے، گھاٹا دیتے تھے کہ لینے والے کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ جب تم دو کسی کو یا لو تو برابر دیا بھی کرو، برابر لیا بھی کرو۔ ولا تبخسوا الناس، اور نہ گھٹاؤ،
ولا تبخسوا الناس لوگوں کو ان کی چیزیں اشیاءہم اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، گھٹاؤ مت، جب ان کو دو پورا پورا دو۔ ولا تعصوا اور مت پھرو تم فی الارض زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے، یعنی یہی نہیں صرف اتنا ہی جرم نہیں تھا ان کا، بلکہ ان کے اندر جو کم تولنا یا کم ناپنا یہ بھی خطا تھی، اس کے علاوہ بھی ان کے اندر بڑے جرائم تھے، مختلف قسم کی بے حیائی اور بد چلنی بھی ان کے اندر عام تھی۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس قسم کا فساد بھی مت مچاؤ، اور خصوصاً جو زیادہ تاکید کی گئی ہے اس قوم کو وہ یہی تھی، ان دونوں قوموں چاہے اصحاب مدین ہوں یا اصحاب الایکہ ہوں، چونکہ یہ تجارتی شاہراہ کے قریب بستی تھی دونوں قومیں، اور دونوں کے اندر یہ خامی موجود تھی کہ وہ بہت زیادہ دھوکہ دیا کرتے تھے، بہت زیادہ ہوشیاری سے لوگوں کے مال چھینتے تھے، کبھی کبھی ان کو بالکل ننگا کرتے واپس بھیجتے تھے۔ اس قسم کی بھی لکھا ہے کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ بہت زیادتی کیا کرتے تھے آنے والوں کے ساتھ، ان کے کپڑے تک بھی اتار دیا کرتے تھے۔ فرمایا تم زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، واتقوا اور ڈرو اس ذات سے الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین والجبلہ اور اس مخلوق کو، اس نسل کو یا ان لوگوں کو، الاولین جو تم سے پہلے گزرے ہیں، پہلے والے جو لوگ، ان کو بھی پیدا کیا۔ اس ذات سے ڈرو، اس رب سے ڈرو، اس مالک سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا، اس سے ڈرو۔ اب اس کے جواب میں سنیے اب قوم کیا کہتی ہے، اس کی اس نصیحت کا اثر کیا ہوتا ہے قوم پر۔ قوم جواب دیتی ہے، قالو وہ بولے، وہ کہنے لگے، انما انت من المسحرین کہ بے شک تم تو ہو سحر زدہ، مسحرین یعنی جن کو سحر کیا گیا ہو، سحر کیا گیا ہو، جادو جن پر کیا گیا ہو، تم سحر زدہ لوگوں میں دکھتے ہو۔ تمہاری باتیں یہ بتا رہی ہے کہ تم ٹھیک انسان نہیں ہو، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں، تم کیسی نصیحت کرتے ہو؟ اگر تمہاری اس نصیحت پہ ہم عمل کریں گے تو دنوں میں ہم بالکل کنگال ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، فقیر بن جائیں گے، یہ کیسی نصیحت کرتے ہو؟ کہا یہ ہمارا فن ہے، یہ ہمارے گر ہیں کہ ہم نے کس کس طرح سے یہ پیسہ جمع کیا ہے، تو تم کہتے ہو کہ اس گر کو رہنے دو، اس فن کو چھوڑ دو، یہ ہمارا فن ہے، ہمیں لگتا ہے کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تم پر جادو کیا گیا ہے اور تم جادو کی وجہ سے تم یہ بہکی باتیں کرتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو، ایسی نصیحت کرتے ہو جس نصیحت پر عمل کرنے سے ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ قوم جواب دیتی ہے، قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا اور تم ہو بھی نہیں کچھ بس ہماری طرح کے ایک انسان، تم میں کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں جو ہم سے بالا قسم کی ہو، اعلیٰ قسم کی ہو، تم تو ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو۔ وہی پھر پرانا جو تمام لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری طرح تم بھی کھاتے پیتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ اور ہم سمجھتے ہیں، ہم گمان کرتے ہیں، ہمارا یہ گمان ہے، اندیشہ ہے، نظنک آپ کے بارے میں لمن الکاذبین کہ تم جھوٹوں میں سے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم یہ باتیں جو کر رہے ہو یہ جھوٹ بولتے ہو، تم سچ نہیں کہتے ہو۔ لہذا ہمارا پختہ یقین یہی ہے کہ تم سچے پیغمبر نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، تم غلط بات کہتے ہو، لہذا اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، فَأَسْقِطْ پس تم گرا دو علینا ہم پر کسفم من السماء آسمان کا کوئی ٹکڑا۔ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ بھائی تم سچے پیغمبر ہو تو آسمان سے لے آؤ وہ عذاب، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو، ان کنت من الصادقین اگر تم سچوں میں سے ہو، تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں۔ قال
جواب دیا اب شعیب علیہ السلام نے، قال فرمایا ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی جو تمہارے یہ کرتوت ہیں، جو تمہارے یہ کام ہیں، وہ خوب جانتا ہے، ٹھیک طرح سے ان کو جانتا ہے۔ جب وہ مناسب سمجھے گا کہ اب تم عذاب کے مستحق ہو گئے ہو، عذاب کے لائق ہو، وہ خود عذاب تم پر بھیجے گا۔ میں کون ہوں تم پر عذاب لانے والا؟ میں کون ہوں تم پر آسمان کے ٹکڑے گرانے والا؟ وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو وہ عذاب بھی آ کر رہے گا۔ وہ جانتا ہے کب کس قوم پر عذاب بھیجا جائے اور کس انداز کا عذاب بھیجا جائے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب فَكَذَّبُوهُ، اس قوم نے جھٹلایا انہیں، آئکا والوں نے، بن والوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو۔ فَأَخَذَهُمْ، پھر پکڑا انہیں عذاب نے، یوم الذلہ، سائبان والے دن کے عذاب نے۔ عذاب یوم الذلہ، ذلہ سائبان کو، چھتری کو کہا جاتا ہے، چھتری یا سائبان کو کہا جاتا ہے، تو چھتری والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، یا سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، یہ عذاب ان پر آیا۔ جو اصحاب مدین تھے ان پر یہ عذاب نہیں آیا تھا، یہاں سے بھی کلیئر ہو جاتا تھا یہ الگ الگ دو قومیں تھیں، الگ الگ دو قبیلے تھے۔ ان پر عذاب جو آیا تھا زلزلہ اور دھماکہ، جو قرآن ہمیں کہتا ہے زلزلہ اور دھماکہ آیا تھا ان پر، اور یہاں ان پر کیا آیا؟ وہ چھتری۔ اب یہ عذاب کیا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، حقیقی طور پہ اس کا تذکرہ کسی صحیح حدیث میں واضح طور پہ نہیں کہا گیا ہے۔ اب یہ کچھ لوگوں نے جو لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عذاب کیا تھا کہ بادل آ گئے ان پہ، گہرے بادل آ گئے، اور پھر مسلسل ان پر وہ باران عذاب گرتی رہی، یہاں تک کہ ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ چھتری والے دن کا عذاب کیسا تھا، کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا۔ بس یہاں اس کی تفصیل اتنی کہی گئی ہے کہ وہ عذاب کیا تھا، وہ عذاب یوم الذلہ، چھتری والے دن کا عذاب، سائبان والے دن کا عذاب، اس نے ان کو پکڑا اور سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ انہو، بے شک وہ، کانا تھا، عذاب یوم عظیم، بڑے ہی سخت دن کا عذاب، یوم عظیم، بڑا دن یعنی بڑا سخت دن، بڑے ہی سخت دن کا عذاب تھا وہ ان پر۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، بے شک اس میں یقینی طور پہ نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ان میں جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہی بات، یعنی جس طرح وہ قریش ان سے عذاب مانگتے تھے، مکہ والے اپنے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے لاؤ عذاب، ان کے لیے اس میں نشانی ہے کہ دیکھو آئکا والوں کی طرف ذرا، وہ بھی عذاب مانگتے تھے، پھر دیکھا ہمارا عذاب کیسا تھا، پھر کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ۔ تم جو عذاب مانگتے ہو، یاد رکھو جب اللہ چاہے گا، جب وہ مناسب سمجھے گا، پھر تم پر بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ عذاب بھی موقع ہے، عذاب مت ڈھونڈو، اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے، عذاب مت تلاش کرو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی طبیعتوں میں سدھار لاؤ، اپنے طریقوں میں اپنی صفات کو اعلیٰ بنا لو، اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول کی بات مان لو۔ فرمایا اس میں نشانی ہے، مگر سنو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ ہے غالب اور وہ ہے نہایت مہربان، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 191 تک آج ہم نے مکمل کیا، یہ 10 رکوع مکمل ہوئے، انشاءاللہ یہاں سے آگے کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کے کم از کم اس کا مفہوم تو ہمارے سامنے ہر وقت رہے۔ یہ آئکا والے کون تھے، انہوں نے اپنے پیغمبر شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور پھر نافرمانی جو انہوں نے کی اس صلے میں ان کو کیا ملا، اور اس چیز کو ہر وقت ہم ذہن میں مستحضر رکھیں، اور پھر اللہ سے مانگیں کہ ہمیں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہر معاملے میں ہر حکم کی اطاعت، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھو والی اطاعت کریں، ایسے کاموں میں اطاعت کریں جن میں ہمیں لذت محسوس ہو، جن میں ہم کوئی فائدہ نظر ہمیں آ رہا ہو،